بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدین احسانا صلوات پر محمد ایک مرحومہ مغفورہ محرم سے تقریباً چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا اور بارگاہ معصومین میں وہ پیش ہو گئیں۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ کل سارا دن عاشور اور پھر آج نمایاں اثرات ہیں اس تھکاوٹ کے، تو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے میں نے جمعہ بھی مختصر کر دیا، لیکن میں بس چند منٹ کی زحمت دے رہا ہوں۔ اس میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی توجہ بحال رہے۔ ایک ماں، میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ماں کے متعلق بات کی جائے۔ ماں کے موضوع پہ بس کچھ باتیں دو تین، کہ ماں کو عربی میں کہتے ہیں امن، ماں، اور پھر امن کے کچھ اور مطالب بھی ہیں۔ آپ لغات کو اٹھا کے دیکھیں، المنجد ہے، لسان العرب ہے، یہ جو نمایاں لغات عرب موجود ہیں، ان میں امن کے انہوں نے متعدد معنی بیان کیے۔ امن کا ایک مطلب ہے اصل، یعنی کسی شے کی اصل، بنیاد، بیس۔ پھر امن کا ایک مطلب ہے سایہ، جس طرح دیوار کا سایہ ہوتا ہے یا کسی شجر کا سایہ ہوتا ہے، اس کو امن کہتے ہیں۔ اور امن یعنی کسی شے کی اصل، اگر اصل موجود نہ ہو تو وہ شے وجود میں نہیں آتی۔ تو یہ امن ماں کے لیے کہا گیا۔ اگر ماں نہ ہو تو اولاد نہیں ہو سکتی، اس لیے دنیا میں ہر آنے والا بچہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ ماں کا محتاج ہے، تربیت میں محتاج ہے، نگہداشت میں محتاج ہے۔ اور اسی لیے خالق ذوالجلال نے اولاد کو جو رتبہ عطا کیا، اولاد کو جو مقام اور منزلت عطا کی، چاہے وہ منزلت کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ منزل کتنی ہی نمایاں کیوں نہ ہو جائے، حکم شریعت اور حکم دین یہ ہے
کہ تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو گئے ہو، ماں کا احترام تمہارے لیے اتنا لازم ہے کہ ماں کے سامنے تم جاؤ تو ایک بچے بن کے جاؤ، بچہ بن کے جائے، کتنا ہی رتبہ اس کا اعلیٰ کیوں نہ ہو گیا ہو، دنیا میں کتنے ہی وہ بڑے عہدے پہ کیوں نہ ہو، وہ صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، گورنر اور وزیر اعلیٰ بن جائے، وہ ناظم اعلیٰ بن جائے، وہ جناب اس سے بھی بڑا عہدہ سنبھال لے، لیکن اس میں جو نمایاں حصہ ہے وہ اس کی ماں کا حصہ ہے، ماں کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں وہ مائیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، وہ اس تربیت کے سانچے میں ڈھل گئے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، جو اولو العزم پیغمبر ہیں اور وہ صاحب شریعت نبی ہیں، ان کا بیٹا اگر شریعت کا باغی بن گیا اور اس بیٹے کے متعلق اللہ نے یہ کہا لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس بیٹے کا باپ خراب نہ تھا، اس کی ماں خراب تھی۔ توجہ ہے، ماں کی تربیت کی وجہ سے، ماں کی ناقص تربیت کی وجہ سے وہ نوح کا بیٹا نافرمان بنا، اور جس ماں نے اپنی اولاد کی تربیت اعلیٰ کی تو وہ ہاجرہ کا بیٹا اسماعیل بنا، مریم کا بیٹا عیسیٰ بنا، زہرا کے بیٹے حسنین بنے۔ توجہ ہے، یہ ماں کی تربیت ہے نا، ماں کی تربیت۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ لو ان بچوں نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، آپ کی توجہ میری طرف ہے نا بھی۔ بچے کو ظاہر ہے کہ شوق ہے، بنانے دیں اسے تصویریں وغیرہ۔ اللہ جناب ہاجرہ وہ ایک ماں ہے، اگر ماں ہاجرہ جیسی ہو تو بچہ اسماعیل بنتا ہے۔ کیسا بچہ بنا ہاجرہ کا، اور ذرا ہاجرہ کا آپ ایمان دیکھیں، ہاجرہ ایک ماں ہے، ان کا تسلیم اور رضا دیکھیں، ان کا تحمل اور ان کی قوت برداشت دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے ایمان کی مضبوطی دیکھیں کہ ایک لک و دک صحرا میں، اس وقت یہ مکہ شہر نہ تھا، میں تاریخ کی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ مکہ جس طرح آج ہے اس طرح کا مکہ نہ تھا، بلکہ کعبے کی دیواریں بھی موجود نہ تھیں، یہ تعمیر کعبہ بعد کا مرحلہ ہے کہ کعبے کی دیواروں کو اٹھایا گیا، سوائے خشک پہاڑیوں کے اور لک و دک صحرا کے کچھ نہ تھا، پتھریلی سرزمین، نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی سایہ ہے۔ اس مقام پہ جناب ابراہیم ماں اور ایک معصوم بچے کو، شیر خار بچے کو کہ جو چند مہینے سے زیادہ ایج کا نہیں ہے، یہ چھوڑ کے واپس مصر کی طرف چلے گئے، اور جب واپس جانے لگے تو ہاجرہ نے فقط ایک سوال کیا، فقط ایک سوال کہ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں واپس جا رہا ہوں، اور میں اسی کے کہنے پہ واپس جا رہا ہوں جس کے کہنے پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کے کہنے پہ تمہیں میں یہاں لایا اسی کا حکم ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ اور پھر ذرا دیکھو صحیح، ذرا دیکھو صحیح کہ یہ جو لک و دک صحرا میں تم چھوڑ کے جاؤ گے تو پھر یہاں پہ عظیم و شان شہر کا بسانا یہ ہمارا اختیار ہے۔ ماں ہے، کوئی خوراک کا انتظام موجود نہ ہے، جو کچھ ذخیرہ تھا خوراک کا وہ جلدی ختم ہو گیا، پانی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو پیاس کا غلبہ ہے وہ بچے پہ نہیں ہوا، پیاس کا غلبہ پہلے ماں پہ ہوا، ماں پہ پیاس کا غلبہ ہوا۔ وہ جو فطری ذخیرہ ہوتا ہے بچوں کا، خوراک کا ذخیرہ ماں کے سینے میں، وہ ذخیرہ بھی خشک ہو گیا۔
بچے پہ پیاس غالب آئی، تڑپنے لگا پیاس سے۔ اب یہ ماں ہے، ماں، خشک پہاڑیاں ہیں، صحرا ہے، عرب کی گرمی ہے، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگائے۔ یہ جو عمرہ کرنے والے لگاتے ہیں، ہر حاجی وہ 7 چکر لگاتا ہے۔ آج تو فضا کچھ اور ہے، آج کا حال کچھ اور ہے۔ اس وقت یہ دھوپ تھی اور پتھر ہی پتھر تھے، ریت ہی ریت تھی، وہ سراب نظر آیا، لیکن وہ جب نزدیک گئی تو وہ پانی نہیں ہے۔ 7ویں چکر کے اختتام پہ وہ کیا دیکھا کہ جہاں بچہ لیٹا ہوا ہے وہاں چشمہ ابل پڑا۔ بی بی نے کہا زم 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 زم، وہیں سے یہ زمزم کا چشمہ نمایاں ہوا جو کہ آج تک موجود ہے اور آج تک اس کا ذخیرہ کم نہیں ہوا۔ نہ آج تک کسی کو پتہ چلا کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے۔ یہ ماہرین ارضیات سروے کر کر کے تھک گئے کہ مکے کی زمین کے نیچے پانی ہے ہی نہیں، لیکن یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے۔ 6500 سال گزر گئے، پوری دنیا میں یہ پانی جاتا بھی ہے، وہاں بھی لاکھوں حجاج اور لاکھوں معتمرین اس پانی کو پیتے بھی ہیں، اپنے چہرے پہ بھی ملتے ہیں، یہ باعث شفا بھی ہے، لیکن آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ پانی آیا کہاں سے ہے۔ پتہ چلا کہ نبی زادے کی ایڑی سے نکلا ہوا پانی معجزہ بن گیا۔ توجہ ہے، وہ نیچے پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، ماہرین ارضیات سروے کر کے بتاتے ہیں وہاں کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ حیران ہے کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، اے میرے اللہ، اے قادر مطلق، اے علی کل شین قدیر ذات، اگر تو چاہتا تو بی بی جو ہی پانی کے تلاش میں نکلی تھی تو پہلے ہی چکر پہ یہ چشمہ نمایاں کر دیتا، پہلے ہی چکر پہ یہ چشمہ نکل پڑتا اسماعیل کی ایڑی سے۔ یہ ایک گرمی کے عالم میں لک و دک صحرا میں ننگے پاؤں ایک بی بی دوڑتی رہی۔ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ ایک ماں کو اتنا دوڑائے اور اتنی گرمی میں؟ وہ کوئی تھوڑا سا فاصلہ نہیں ہے، کافی فاصلہ ہے، وہ جانتے ہیں وہ فاصلہ طے کرنے والے۔ 7 چکر ایک بھوکی پیاسی خاتون، وہ خاتون جو کہ بھوکی بھی ہے پیاسی بھی ہے، 7 چکر لگوائے۔ قیامت تک کے لیے سبق ہے ہر انسان کے لیے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، او قیامت تک کل آنے والے لوگوں، تم 4 دیواری میں بیٹھ کر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ ہمیں رزق دے گا۔ یاد رکھو، اگر دوڑ دھوپ نہیں کرو گے، اگر تلاش رزق میں اگر تم اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دو گے، اگر ہاتھ پاؤں نہیں ہلاؤ گے، تو میں نے تو ہاجرہ کو پانی نہیں دیا، تمہیں رزق میں کیسے دے دوں؟ اس وقت تک نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک کوشش نہیں کرو گے۔ دعاؤں سے سارے مسئلے حل نہیں ہوتے کہ میں مفلوج ہو کے بیٹھا رہوں اور میں کہوں یہ سارے مسئلے دعاؤں سے حل ہو جائے۔ حالیہ تاریخ کا ایک حوالہ ایک لفظ میں، واقعہ تو کافی بڑا ہے۔ اسرائیل کا جو پہلا وزیر اعظم تھا نا، یہ 1948 کے اندر یہ اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی، غاصب ریاست، غاصب ہے وہ ریاست، آج بھی ہم غاصب سمجھتے ہیں۔ اور اس کا جو پہلا وزیر اعظم بنا تھا یہودی، وہ ایک دن دفتر کے لیے نکلنے لگا، وہ ان کی عبادت کے دن تھا، آپ جانتے ہیں ہفتے والے دن، یہ جو عیسائی ہیں ان کی عبادت کے دن اتوار ہے، سنڈے، اور یہ جو یہودی ہیں ان کی عبادت کا دن ہے سیٹرڈے۔ وہ صبح صبح نکل رہا تھا اور اسے وہ جو یہودیوں کے عالم ہیں انہوں نے کہا آج ہماری عبادت کے دن ہے اور ہم عبادت گاہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں اور آپ اپنے دفتر نہ جائیں۔ اس نے کہا کہ نہ، میں نے تو اپنے دفتر جانا ہے، میری ڈیوٹی ہے، میرا کام ہے، میرا فریضہ ہے۔ اس نے کہا ہم جا کر، خدا کے تو وہ بھی قائل ہیں، آسمانی مذہب رکھتے ہیں یہودی،
وہ کہنے لگے آئیں ہمارے ساتھ اور دعا کریں، اور اس دعا سے آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام خود بخود پورا ہو جائے گا، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آپ فکر نہ کریں، ہم دعا کرتے ہیں۔ اس نے کہا اگر دعاؤں سے ہی مسئلے حل ہوتے، اس وقت مسلمانوں کی آبادی وہ کتنی تھی اس وقت؟ جتنی بھی تھی کروڑوں میں تھی، اس وقت بھی کروڑوں میں تھے، 1948 کی بات ہے۔ یہ 10 کروڑ مسلمان روزانہ مسجدوں میں جا کر ہماری بربادی کی دعائیں کرتے ہیں، اور قبلہ اول قدس کی آزادی کی دعائیں کرتے ہیں، ہماری تباہی اور ہماری بربادی کی دعائیں کرتے ہیں، مسجد الحرام میں جمع ہو کر، مسجد نبوی میں جمع ہو کر، کعبے کے سائے میں، اور اپنے اپنے شہر اور علاقے کی ہر مسجد میں بد دعائیں ہوتی ہیں ہماری تباہی اور بربادی کے لیے۔ ہم تباہ اور برباد کیوں نہیں ہو رہے؟ مسلمان ہی شکست کھا رہے ہیں۔ دعاؤں سے اگر مسئلے حل ہونے ہوتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن نہیں۔ السعی منی والاتمام من اللہ، یہ سعی اور کوشش لوگوں کے ذمے ہے، نتیجہ دینا اللہ کے ذمے ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش تو کریں، کوشش کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ توجہ ہے نا؟ ہاجرہ جیسی اگر ماں ہو تو بیٹا اسماعیل بنتا ہے، عیسیٰ جیسی ماں ہو، عیسیٰ کی ماں مریم ہو تو بیٹے عیسیٰ بنتے ہیں، اور ماں اگر زہرا ہو تو بیٹے حسنین بنتے ہیں۔ جناب زہرا ماؤں کے لیے نمونہ عمل، بیٹیوں کے لیے نمونہ عمل، ہر آنے والی زوجہ کے لیے نمونہ عمل۔ اگر بیٹی ہیں تو سید الانبیاء کی معصوم نمونہ عمل، زوجہ ہیں تو سید الاولیاء کی معصوم نمونہ عمل، ماں ہے تو سیدہ شباب اہل الجنہ کی معصوم نمونہ عمل۔ اور دیکھیے یہ حسنین کی تربیت، اگرچہ وہ منصوص من اللہ امام ہے لیکن پلے تو زہرا کی گود میں ہے۔ کیسی نمایاں، یہ زہرا ہے ماں، ہر آنے والی ماں، قیامت تک آنے والی ماں ذرا اس نقطے پہ غور کرے کہ جب مائیں باوضو ہو کر تلاوت قرآن کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں تو وہ بچے اہل بیت اطہار کے عقیدت مند بنتے ہیں، اور کربلا والوں کے عزادار بنتے ہیں، مولا حسین کے ماتمی بنتے ہیں۔ اور اگر ماؤں کو ہی طہارت اور نجاست کے مسائل کا علم نہ ہو تو وہ بچے کیا بنیں گے؟ بچوں کو کیا پتہ چلے گا کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہماری ملت کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہے، ہمارا فرض منصبی کیا ہے؟ لہذا جن ماؤں نے کنیز زہرا ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو کنیز زہرا سمجھتے ہوئے اپنی اولاد کی نیک تربیت کی، ان ماؤں کی گود میں تربیت پانے والے بچے غیر معصوم ہیں، معصوم نہیں ہیں، لیکن ذرا ان بچوں کو دیکھیں، کوئی علامہ مجلسی بنتا ہے، کوئی شیخ صدوق بنتا ہے، کوئی شیخ توسی بنتا ہے، کوئی سید مرتضی بنتا ہے، کوئی سید رضی بنتا ہے، کوئی امام خمینی بنتا ہے، کوئی باقر و صدر بنتا ہے، کوئی سیستانی بنتا ہے، اور کوئی علی خامنائی بنتا ہے۔ ان ماؤں نے کنیز زہرا ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی۔ ایک ماں ہے، بس ختم کروں، شیخ مفید علیہ رحمہ، یہ غیبت کبریٰ کے تھوڑے ہی عرصے بعد ان کا زمانہ ہے، علماء متقدمین میں ہیں۔ غیبت صغریٰ میں تو نواب اربع تھے، 4 نائب تھے مولا کے،
انہی 4 نائبین کا دور تھا، جبکہ غیبت کبریٰ کے فوراً بعد جو زمانہ ہے وہ شیخ مفید کا ہے۔ یہ شیخ صدوق اور شیخ مفید تقریباً ہم عصر ہیں، ان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ تو شیخ مفید علیہ رحمہ مسجد میں اپنے درس کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات انہوں نے ایک خواب دیکھا، رات ہوئی سوئے، ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ توجہ صاحبان، بس ماں کا کیا کردار ہے اس کے متعلق آخری بات۔ خواب دیکھا کہ سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، دختر رسول، زوجہ امیر المومنین، مادر حسنین، یہ بی بی تشریف لائی ہیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں جناب سیدہ شباب اہل الجنہ سبط اکبر امام حسن علیہ السلام ہیں، دوسرے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام ہیں، اور اپنے ان دونوں جنت کے سردار بچوں کو، ان دونوں امامین کو، ان دونوں صادقین کو، اور رسول کی گود میں پروان چڑھنے والے اپنے ان دونوں معصوم بیٹوں کو لے کے شیخ مفید کے پاس پہنچی ہیں اور کہہ رہی ہیں اے شیخ میرے ان دونوں بچوں کو پڑھا دو۔ توجہ ہے صاحبان، جناب زہرا اپنے حسنین کو لے کے آ رہی ہیں شیخ مفید کے پاس کہ میرے ان دونوں بیٹوں کو تعلیم دو، میرے ان دونوں بچوں کو تعلیم دو۔ آنکھ کھلی، شیخ مفید تو کانپ گئے، کب کبھی طاری ہو گئی، محو حیرت ہو گئے، حیرت کے دریا میں ڈوب گئے۔ اللہ اکبر، رونے لگے زار و قطار، کہاں میں، کہاں سیدۃ النساء العالمین، اور کہاں میرے سردار، جنت کے سردار معصوم امام حسن اور حسین، اور میں انہیں پڑھاؤں، میں انہیں تعلیم دوں کہ پوری کائنات جن کی دیوڑی پہ جھکی ہوئی ہے، کائنات کے بڑے سے بڑا عالم وہ ان کے در کا ادنا بھکاری ہے، میں انہیں پڑھاؤں، میں انہیں تعلیم دوں۔ اللہ جانے اس کی تعبیر کیا ہے۔ سرگرداں رہے، محو حیرت رہے، دن کی روشنی نمودار ہوئی، سورج چڑھا، مسند علمی پہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے مسند علم پہ کہ بالکل رات جو خواب میں دیکھا تھا عالم بیداری میں ایک منظر سامنے نظر آیا۔ ایک معظمہ مکرمہ پردہ پوش خاتون ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں بچہ ہے، دوسرے ہاتھ میں بھی ایک بچہ ہے، وہ بچوں کو لے کے آ رہی ہیں اور آگے بڑھتی چلی گئیں۔ شیخ مفید دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس خاتون کا ایک بچہ جس کا نام تاریخ میں بڑا نمایاں سید مرتضیٰ، اور دوسرا بچہ جس کا نام بڑا نمایاں وہ سید رضی۔ ہمیں علماء کی تاریخ بتائی نہیں جاتی، میں طالب علم کوشش کرتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً کہ آپ کو علماء کی تاریخ بتاتا رہوں۔ یہ پوری مجلس درکار ہے سید مرتضیٰ پہ پڑھنے کے لیے، پوری مجلس درکار ہے سید رضی پہ پڑھنے کے لیے۔ سید رضی سے کچھ لوگ متعارف ہیں کہ چونکہ نہج البلاغہ انہوں نے مرتب کی اور نہج البلاغہ کے خطبات کو جمع کیا، لیکن میں کہتا ہوں فقہی میدان کے اندر، اور یہ تو ہم طالب علم جانتے ہیں الحمدللہ، جہاں بھی میں گیا حوضہ علمیہ قم میں، حوضہ علمیہ نجف اشرف میں، وہاں جا کے اور پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ سید مرتضیٰ کون تھا۔ ہائے ہائے ہائے، سید مرتضیٰ کی کیا شان ہے، ان کی خدمات کتنی ہیں، اور انہوں نے کیا کار ہے نمایاں سر انجام دیے۔ وہ بی بی لے کے آئیں اپنے ان دونوں بیٹوں کو، سید مرتضیٰ کو، سید رضی کو، کہ اے شیخ میرے ان بچوں کو تعلیم دو، میرے ان بچوں کو پڑھا دو۔ سید تھے وہ سیدانی، اس نے شیخ مفید کے سپرد کیا اپنے بیٹوں کو، اور شیخ مفید کا یہ کہنا ہے
کہ بس اب میری زندگی کا ایک ہی مشن تھا، چونکہ یہ جو اولاد زہرا میں سے ایک بی بی آئی ہے اپنے بچوں کو لے کر، یہ بی بی نہیں آئی، مجھے اس جناب سیدۃ النساء العالمین کا حکم ہے خواب میں تو اس بی بی کا حکم سمجھ کر اپنی خدمات پیش کر رہا ہوں، مجھے اس بی بی نے نہیں، مجھے اس بی بی نے حکم دیا۔ میں ان کے حکم کی پیروی میں شیخ مفید نے اپنی زندگی صرف کر دی، اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی، اپنے تمام تر علم صرف کیا ان بچوں کو تعلیم دینے میں اور ان بچوں کی تربیت میں۔ تو پھر وہ سید رضی کیا کہنے ان کے، اللہ کیا کہنے ان کے۔ سید العلماء علامہ علی نقی مکن، بر صغیر میں ان کا بڑا نمایاں نام ہے، علمی حلقوں میں سید العلماء کہلاتے ہیں، وہ معروف ہیں۔ وہ انہوں نے لکھا ہے اپنے مقدمے میں کہ اگر سید رضی کی شخصیت نہ ہوتی تو آج مولا علی کے یہ خطبات دنیا کے سامنے نہ آتے۔ مقدمہ پڑھیں، ان میں لکھا ہے آج دنیا والوں کے سامنے وہ بلاغت نہ آتی کہ جو بلاغت نمایاں ہے مولا علی کی بلاغت۔ نہج البلاغہ کے بارے میں غیر مسلم مورخین لکھ رہے ہیں تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، کہ یہ خالق کے کلام کے نیچے ہے لیکن مخلوق کے کلام سے اوپر ہے۔ مخلوق کا کوئی کلام اس کا کوئی تقابل ہی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اگر ماں سید رضی اور سید مرتضیٰ کی ماں ہو تو بچے یہ بنتے ہیں۔ لہذا وہ مائیں بڑی خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی کہ یہ مولا کے عزادار بنے، ماتمی بنے، نیک بنے، اور صرف ماتمی نہ بنے، عملی طور پر حسینی بنے۔ صرف ماتم کرنا یہ حسینی مشن کے لیے کافی نہیں ہے۔ بات یاد رکھے، کوئی یہ سمجھے کہ میں صبح سے شام تک جلوس میں چلتا رہا، میں شبیہ کو لے کے چلتا رہا، میں نوحہ خوانی کرتا رہا، حسینی مشن پورا ہو گیا۔ نہ، حسین کا مشن تو یہ ہے کہ آپ ماتم کریں، سینہ زنی کریں، زنجیر چلانے ہیں تو وہ چلائیں، لیکن اس طرح نہ ہو کہ آپ نماز سے آگے جائیں۔ زنجیر زنی اس طرح کی جائز نہیں ہے۔ لگائے کوئی فتویٰ اگر لگاتا ہے طاہر عباس نقوی پہ کہ جو زنجیر زنی آپ کو نماز پڑھنے سے روکے، وہ زنجیر زنیش وہ مشن حسینی کے خلاف ہے، اس سے یہ مشن پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ میں کوئی مجتہد نہیں ہوں کہ فتویٰ دوں، لیکن یاد رکھیں کہ جو آپ کو واجبات ادا کرنے سے روک رہی ہے، ایسی زنجیر زنی جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے مراجع اور علماء کا حکم ہے، لہذا کرے زنجیر زنی، لیکن اس طرح کہ خون صاف کر کے آپ اپنا واجب فریضہ ادا کر سکیں، تو پھر جناب بطول کی دعائیں آپ کے شامل ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ ماں جب دنیا سے گئیں، جناب زہرا جب رخصت ہوئیں تو حسنین ملنے کے لیے آئے۔ مولا علی نے کہا، آؤ بچوں، تمہاری ماں انتقال کر گئی ہیں، آؤ ودا کر لو، اپنی ماں سے مل لو۔ ساری اولاد نے ودا کیا، لیکن مولا حسین نہیں آئے۔ آج 7 سال کا یا 8 سال کا سن ہے۔ کہا، بیٹا حسین، تمہاری ماں دنیا سے جا رہی ہے، آدھی رات ہو گئی، ابھی جنازہ اٹھے گا، مل لو نا، ماں سے ودا کر لو۔ کہا، بابا آپ ہی تو بیان کرتے ہیں، آیا عیسیٰ کی ماں مریم کا مرتبہ زیادہ ہے یا میری ماں زہرا کا مرتبہ زیادہ ہے؟ کہا، بیٹا
تمہاری ماں اور عیسیٰ کی ماں ان کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے. عیسیٰ کی ماں مریم تو تمہاری ماں کی کنیز ہے، تمہاری ماں تو مرتبے میں بہت زیادہ ہے. کہا تو پھر آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ جب مریم کا انتقال ہوا اور کفن پہنایا جا چکا تو جناب عیسیٰ اس وقت تک ملنے نہیں آئے جب تک کہ مریم نے اپنے ہاتھ کفن سے باہر نہ نکالے اور عیسیٰ کو بلایا نہیں تھا. اور اگر میں فخر عیسیٰ ہوں، میری ماں فخر مریم ہے، تو میری ماں مجھے بلائے نا. ابھی یہ کہنا تھا کہ کفن کے بند ٹوٹ گئے اور بند ٹوٹ گئے، ہاتھ نمایاں ہوئے. کہا او میرا کربلا کا پیاسا بیٹا، او میرا مظلوم بیٹا، او میرا مسافر بیٹا. بس عزادارو، یہ وہ ماں ہے کہ جس پہ جب 28 رجب کو ودا کیا تھا، کہا تھا اماں سلام، اماں حسین ملنے آیا ہے، تو قبر سے آواز آئی جا میرا مظلوم بیٹا، جہاں جہاں تو جائے گا ماں ساتھ جائے گی. بس عزادارو، عصر عاشور جب مولا زین سے زمین کی طرف آئے، اسرار و شہادت والے نے لکھا ہے کہ حاطف غیبی سی آواز آئی، آ میرا مظلوم بیٹا، اجرکم اللہ، آ میرا مظلوم بیٹا، وہ بیٹا جسے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. بس عزادارو، مولا کی شہادت ہو گئی، مظلوم کربلا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا. بس عزادارو، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، عزادارو آج 11 محرم ہے، آج ان شہیدوں کا ماتم، آج ان شہیدوں سے الوداع. ثانیہ زہرا نے الوداع کیا، سکینہ نے الوداع کیا، اور رباب نے الوداع کیا، جناب رقیہ نے الوداع کیا، خاندان اہل بیت کی خواتین نے الوداع کیا، بچوں نے الوداع کیا، اصحاب کی معزز اور محترم خواتین نے الوداع کیا. لیکن وہ الوداع ہم روزانہ دیکھتے ہیں جب ہمارے جنازے اٹھتے ہیں، خواتین کس طرح ودا کرتی ہیں. خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ میرے بابا کا جنازہ اٹھانے والے بہت ہیں، میرے بابا کا جنازہ بڑی عزت سے اٹھایا گیا ہے، اور میرے بھائی کا جنازہ بڑی تکریم سے اٹھایا گیا ہے. اٹھانے والے اتنے ہیں، مجھے دلاسا دینے والے اتنے ہیں، میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والے اتنے ہیں. لیکن ان بیویوں نے جب الوداع کیا کربلا کے شہیدوں کو، تو کیا عالم تھا. اور بیگار و کفن لاشیں ہیں، اجرکم اللہ، اور بیگار و کفن لاشیں ہیں جو خاک و خون میں غلطان ہے، گرم ریت پہ پڑے ہوئے ہیں، گرم دھوپ پہ پڑے ہوئے ہیں. عزادارو، بی بی نے آ کے ایک اور منظر دیکھا کہ بدن تو موجود ہے، سر موجود نہیں ہے. اور بدن تو موجود ہے، سر موجود نہیں ہے. عزادارو، آج 11 محرم کو میں کس طرح عرض کروں، جس ماں کے سامنے اس بیٹے کا سر قلم کیا جائے، مائیں کس طرح دیکھ سکتی ہیں. اور بہنیں تھیں اور بہن کے سامنے اس کے بھائی کا سر قلم کیا جا رہا. سکینہ نے کس طرح دیکھا. اور یہ خواتین بہت نازک ہوتی ہیں، ان کے دل بہت نازک ہوتے ہیں. ہمیں بزرگ کہتے ہیں کسی خاتون کے سامنے زور سے نہ رونا، اگر رونا ہے تو ذرا چھپ کے رو لو. یہ خاتون، اس کا دل فیل ہونے کا خطرہ ہے. کمال یقین و رضا اور صبر و رضا کے کس منزل پہ فائز ہیں یہ خواتین، کمال و رضا کی کس منزل پہ فائز ہیں یہ خواتین. بس عزادارو، آئی ہے ثانیہ زہرا، ایک تو سر نہیں ہے، جب دیکھا تو ہاتھ کی انگلی بھی نہیں. سلامت رہیں، آباد رہیں. اللہ آپ کی عبادت کو منظور و مقبول فرمائے، اللہ آپ کے آس و عبادت میں شمار فرمائے. کیا دیکھا بی بی نے، انگلی نہیں ہے. اب میں کس طرح عرض کروں. روایت یہی کہتی ہے
یہ جمال ملعون، اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ ظالم کہتا ہے، یہ جب گرفتار ہوا تھا نا اور مختار کے دربار میں اسے گرفتار کر کے لایا گیا تھا، مختار نے حکم دیا، اور بتا ظالم تو نے کیا ظلم اٹھایا ہے؟ یہ تاریخ زیادہ تر اسی طرح مرتب ہوئی ہے کہ مختار وہ کہتا تھا ان ظالموں سے کہ اپنا ظلم بتاؤ، وہ ظلم اپنا بیان کرتے تھے، لکھنے والے لکھ رہے تھے، اس طرح یہ مقتل مرتب ہوا اور مقتل کی کتابیں مرتب ہوئی۔ یہ جمال ملعون کہتا ہے مجھے خبر ملی کہ زہرا کا لال بے گور و کفن موجود ہے کربلا کی ریت پہ، میں اسی نیت سے گیا کہ میں جا کے لباس لوٹوں، لیکن میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ امامہ لوٹا جا چکا، امامہ کوئی لے گیا، لباس کوئی لے گیا۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ یہ جو انگوٹھی مولا نے پہنی ہوئی تھی نا، اس کا نگینہ بڑا قیمتی تھا۔ اگر عبادت کرنی ہے تو میرا یہ جملہ سننا آزاد، اس کا نگینہ بڑا قیمتی تھا۔ اب میں نے وہ نگینہ اتارنا چاہا، میں نے وہ انگوٹھی اتارنا چاہی، یہ کہتا ہے کہ انگلی میں ورم آ گیا تھا، انگلی میں ورم آ گیا تھا یا خون جم گیا تھا، یہ وجوہات ہیں، زخموں کا خون جم گیا تھا، ورم آ گیا تھا، مجھ سے انگوٹھی اتری نہیں۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس سے میں انگلی جدا کروں، یہ کہتا میں نے ایک تلوار کا ٹکڑا تلاش کیا اور ایک پتھر تلاش کیا۔ سنو گے آزادارو، اگر ماتم کرنا ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ ایک پتھر تلاش کیا، ایک تلوار کا ٹکڑا میں نے ڈھونڈا اور میں نے ہاتھ اٹھایا، انگلی کے نیچے پتھر رکھا اور پتھر پہ انگلی رکھ کے میں نے تلوار سے ضربیں لگانا شروع کی۔ اس طرح وہ انگلی جدا ہوئی، میں انگوٹھی لے کے چلا، لیکن کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، زمین تھر تھر کانپنے لگی، میں خوف زدہ ہو گیا، میں ڈر کے بیٹھ گیا اور چھپ کے بیٹھ گیا۔ میرا بیٹھنا تھا، میں نے دیکھا آسمان سے دو اماریاں اتری۔ پہلی اماری جو اتری نا، اس میں ایک بزرگ وہ ماتم کرتے ہوئے، منہ پیٹتے ہوئے، روتے ہوئے آگے بڑھے کہا، ہاں میرا بیٹا حسین، او میرا مظلوم بیٹا۔ یہ سرکار رسالت باب تھے، وہ ماتم کرتے ہوئے لاش کے پاس پہنچے، دوسرے بزرگ آئے اور کہتے رہے، ہائے میرا حسین، او میرا لال، او میرا بیٹا۔ یہ پہنچے، پھر بھائی پہنچے، او میرا مظلوم بھائی، او میرا مظلوم برادر۔ بس ازادار ایک اماری میں یہ تھے، جب یہ اس کے بزرگ پہنچ گئے لاشے پہ، ایک اور اماری اتری، اس اماری سے ایک پردہ دار خاتون اتری اور ماتم کرتے ہوئے لاش پہ آ کے گری، اور میں نے تو چکیاں پیس کے پالا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ۔ سید عابد حسین کاظمی صاحب کی والدہ ماجدہ، ان کے اصحاب ثواب کے لیے یہ مجلس ہے۔ یا رب العالمین، اس مجلس کا ثواب مرحومہ مقبورہ کی روح کو اصال فرما، ان مرحومہ کے درجات بلند فرما۔ قرآن مجید کے 2 مکمل ختم ان کے اصال ثواب کے لیے تلاوت کیے گئے، ان دو قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب، فاتحہ خوانی کا ثواب، درود پاک کا ثواب، مجلس اعزا کا ثواب، ہم بتوسط شہدائے کربلا اور بالخصوص بتوسط اور بوسیلہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ہم ان کی ادنیٰ کنیز
ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ ان مرحومہ مغفورہ کو یہ ثواب پہنچے یا رب العالمین۔ شہدائے کربلا علیہ السلام کے توسط سے، امام حسین علیہ السلام کے توسط سے یہ ثواب ان کی روح کو ایصال فرما، ان کی روح کو آبادی اور شادمانی نصیب فرما، انہیں مغفرت کاملہ نصیب فرما، ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے، بروز حشر شفاعت محمد وآل محمد علیہ السلام نصیب فرما، مرحومہ کا شمار کنیزان زہرا سلام اللہ علیہ میں فرما، اور جوار سیدہ میں جگہ نصیب فرما، ان کی اولاد کو، ان کے کنبے کو، ان کے فرزندان کو، ان کے اہل خانہ کو خدایا صحت و سلامتی نصیب فرما، انہیں ہمت، صبر، حوصلہ اور استقامت عطا فرما، ان کے شوہر نامدار کی حفاظت فرما، انہیں صحت اور عافیت نصیب فرما، ان کے تمام اہل خاندان کی حفاظت فرما، ان کی جو اولاد اور ان کے فرزند جو کہ بیرون ملک مقیم ہیں انہیں حفظ و امان میں قرار دے، اور دیار غیر میں ان کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ تمام آئزہ و اقربا جنہوں نے ان مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے جو کچھ بھی پڑھا ہے خدایا اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج فرما، ہم سب شرکاء اور مومنین کی شرکت کو عبادت شمار فرما، اور اس عبادت کا ثواب مرحومہ کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ مرحومہ نے جو اپنی زندگی میں کار خیر انجام دیے ان کا انہیں بہترین اجر نصیب فرما، اور جو کوتاہیاں ہو گئیں ان سے درگزر فرما یا رب العالمین۔ محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے جملہ مرحومین کو، مومنین مومنات، سادات وغیر سادات، ان سب کو مغفرت کاملہ عطا فرما یا رب العالمین۔ محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے تمام شرکاء کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ہمارے سید زاہد حسین رضوی صاحب یہ کچھ علیل ہیں، خدایا انہیں صحت اور عافیت عطا فرما، اور خدایا ان کے علاج کو شفا کا ذریعہ قرار دے، اور یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں یا ہسپتالوں میں، کسی مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کی تکالیف کو رفع فرما، سب کو صحت و سلامتی نصیب فرما۔ امام زمان قائم آل محمد علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ہمارا شمار امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں فرما، اور ان کے پرچم حق کو جلد سر بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے سب شرکاء آخر میں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ کل کی تلاوت کی۔